السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، مجلس میں تشریف فرما ضلعی جمعیت اہل حدیث پال گھر، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ذمہ داران، علماء، طلباء و طالبات، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ہماری رہنمائی کے لیے رسول بھیجے۔ رسولوں کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ رسولوں کا پیغام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرنا توحید کا پیغام، عقیدے کا پیغام۔ واجتنبوا الطاغوت، اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے کہ طاغوت سے بچو۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ انبیاء علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر آئے۔ انبیاء علیہ السلام کو توحید کی، عقیدے کی فکر تھی، اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو رب سے دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ ہم اور آپ سوچیں، غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام امام التوحید ہے، توحید کے لیے سب سے زیادہ قربانی پیش کرنے والے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی عقیدے کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا، شرک سے بچانا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کی دعوت تھی، صحیح عقیدہ کی دعوت تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس مشن کو صحابہ کرام نے آگے بڑھایا۔ صحابہ کرام یہی انبیائی مشن لے کر آگے بڑھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، اور اس کے بعد ہمارے اسلاف نے ہر دور میں توحید کے پیغام کو عام کیا۔ اور میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، آخر وہ کون سا گروہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، جس کی رب کی طرف سے نصرت کی جائے گی، مدد کی جائے گی، حق پر رہنے والا گروہ، یہ گروہ جو قیامت تک باقی رہے گا، یہ گروہ صحیح عقیدہ والوں کا گروہ ہے، یہ گروہ اہل توحید کا ہے، یہ گروہ وہ ہے جو قیامت تک توحید کی دعوت کو عام کرے گا، شرک و بدعات سے، رسومات سے لوگوں کو روکے گا، یہ وہ گروہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج مجھے آپ کے سامنے اصلاح عقیدہ میں علماء اہل حدیث کی قربانیاں اور خدمات، اس سے متعلق چند باتیں پیش کرنی ہیں۔
ہندوستان میں اہل حدیث کب آئے، تحریک اہل حدیث کا آغاز کب ہوا، اس سلسلے میں میرا ایک مفصل خطاب ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے ہمارے اسلاف کی کچھ قربانیاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے اسلاف نے توحید کی راہ میں، صحیح عقیدے کی راہ میں، رسومات اور بدعات کو ختم کرنے میں کیسا کردار نبھایا۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ 991 ہجری میں قاضی عبدالنبی گنگوہی کا انتقال ہوتا ہے۔ قاضی عبدالنبی بادشاہ اکبر کے زمانے میں بڑے منصب پر فائز تھے، لیکن ان کے آبا اور اجداد کا تعلق، ان کے آبا و اجداد کا مسلک تصوف سے وابستہ تھا۔ ان کے گھروں میں اور سما کی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھی۔ ان کے آبا و اجداد وحدت الوجود کے حامی تھے، لیکن آپ قربان جائیے کہ یہ توحید کی نعمت، یہ توحید کی دولت جسے نصیب ہوتی ہے، وہ اپنے آبا و اجداد کو بھی توحید کا پیغام دیتا ہے، لیکن قاضی صاحب نے اپنے والد جو کہ وحدت الوجود کے قائل تھے، ان کے خلاف انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اور پھر جب دین اکبری یعنی کہ اکبر کی مذہب بیزاری، اکبر کی جب مذہب بیزاری آئی اور اکبر نے دین اکبری کے نام سے جو فتنہ اور فساد برپا کیا، یہ قاضی عبدالنبی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ بار بار اکبر کی وہ مخالفت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو مکہ بھیج دیا گیا۔ پھر 989 ہجری میں وہ مکہ سے واپس آئے، لیکن وہ اسی طرح سے اکبر کی مخالفت کرتے رہے، اسے بتاتے رہے کہ یہ علماء جو تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، جس دین کی تم تبلیغ کر رہے ہو یہ تمہارا اپنا اختیار کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا دین ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قاضی عبدالنبی کو جیل میں ڈال دیا گیا، اتنی اذیتیں دی گئی کہ ان کا انتقال جیل ہی میں ہو گیا۔ قاضی عبدالنبی کے بعد اہل توحید کا یہ قافلہ جب آگے بڑھتا ہے تو قاضی نصیر الدین برہان پوری رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال سن 1031 ہجری میں ہوا۔ قاضی نصیر الدین برہان پوری وہ عالم دین کہ جنہوں نے صرف 18 سال کی عمر میں شیعہ عالم شکر اللہ شیرازی کو میدان مناظرہ میں شکست دی۔ قاضی نصیر الدین وہ عالم دین کہ بات جب حق کی ہو، بات جب دین کی آئے، تو قاضی نصیر الدین برہان پوری وہ تھے کہ انہوں نے اپنے خسر مولانا علم اللہ امیٹھوی کے خلاف ہو گئے، وہ حق کے معاملے میں ان سے بھڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم اللہ امیٹھوی نے اپنے داماد کو جلانے کا اور مار ڈالنے کا فتویٰ دیا۔ قاضی نصیر الدین برہان پوری نے ایک انتہائی جامع کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے طریقۃ السلف، اور اس کے بعد اہل توحید کا یہ قافلہ جب آگے بڑھتا ہے میرے بھائیوں، تو علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ کو ہم یاد کرتے ہیں، جنہوں نے عقیدے کے باب میں المقدمہ فی العقائد نامی کتاب لکھی۔ آپ کا انتقال 1163 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد ہم اور آپ قربان جائیں ہمارے ایک ایسے عالم دین جن کو ہم علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی کے نام سے جانتے ہیں، جن کا انتقال 1164 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے رسالہ نجاتیہ لکھا۔ یہ رسالہ نجاتیہ آج اردو زبان میں بھی دستیاب ہے، اردو زبان میں مکتبات سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، نیٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے توحید اور توحید و اسماء صفات کی بحث کو چھیڑا، اور کیسے انہوں نے ان مباحث کو پیش کیا، اور عقیدے کی جو اہم اور بنیادی باتیں تھی وہ کیسے اس رسالے میں پیش کی گئی۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ابھی 100-150 سال کی پیداوار ہے، ان کی دعوت نئی ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی کے بعد یہ قافلہ جب آگے بڑھا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال 1176 ہجری میں ہوا، آپ کی دو اہم کتابوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب العقیدۃ الحسنہ اور دوسری کتاب ہے تحفۃ الموحدین، جس کا علامہ عبدالجلیل
सामरूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किया, अकीदे के बाब में इंतहाई अहम किताब है। लेकिन आज एक बात और जिक्र करूं कि ये जो दावती काफिला था और उलमाए किराम की ये जिद्दोजहद और दावत के सिलसिले में जो कुछ मैंने पेश किया, उस वक्त तक हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे कि कोई भी ऐलानिया तौर पर दावत और तबलीग के काम को अंजाम नहीं दे पाता था। पूरा मुल्क का मुल्क, सारे के उलमा, सारे सलातीन मुखालिफ हो जाते थे। लेकिन उन हालात में अल्लाह ताला ने एक मर्द मुजाहिद पैदा किया और उनका नाम है शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सबसे पहले 1213 हिजरी में रद्दुल इशराक के नाम से अरबी जुबान में एक किताब लिखी। फिर इसी किताब की पहली फसल का तर्जुमा, हाशिया और कुछ हस्फ व इजाफा के साथ तक़वियतुल ईमान के नाम से 1242 हिजरी में शाये हुआ। रद्दुल इशराक का तर्जुमा है तक़वियतुल ईमान। मेरे भाइयों, तक़वियतुल ईमान वो किताब है कि जिसने पूरे मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। ये किताब जिसने पढ़ी और जिन दुआत को दी गई और इस किताब के पैगाम को वो जिस जिस गांव, जिस जिस शहर, जिस जिस बस्ती वो किताबें लेकर गए, उसको पढ़ा, उसको सुनाया और उसके बाद आप देखें उन शहरों के हालात बदल गए। मैं एक बात याद करता हूं कि शेख जफरुल हसन मदनी हफिज़हुल्लाह अपने खिताब में एक बात जिक्र करते हैं तक़वियतुल ईमान से मुताल्लिक। मेरे भाइयों, हमने इसे बहुत मामूली किताब समझ लिया है। हम ये समझते हैं ये छोटी सी किताब है, इसमें रखा क्या है। शेख का एक खिताब मैंने सुना, शेख ने उसमें फरमाया कि मौलाना अहमदुल्लाह प्रतापगढ़ी मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमदुल्लाह प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस, इनकी 4 बहनें थी। कहते हैं कि जब शाबान में छुट्टियां होती मदरसों की तो मौलाना शाबान के अंदर अपनी 4 बहनों को लेकर बैठते और उनको 3 किताबें पढ़ाते, एक बुलुगुल मराम, एक तक़वियतुल ईमान और एक तर्जुमा कुरान। अपनी बहनों को ये 3 किताबें पढ़ाते। कहते हैं कि मौलाना की 4 बहनें जिस गांव में गई वो चारों के चारों गांव अहले हदीस हो गए, चारों के चारों गांव अहले हदीस हो गए। ये किसकी बरकत है? ये तक़वियतुल ईमान की। ये तक़वियतुल ईमान को पढ़ने का, समझने का, उसको पहुंचाने का नतीजा है। लेकिन आज अफसोस है हमारे यहाँ तक़वियतुल ईमान को कोई पढ़ने वाला नहीं। आज हम यूं ही यहाँ तक के मदारिस के जो तलबा हैं वो उसे बहुत हल्का लेते हैं, उसे सिर्फ इम्तिहान और इख्तिबार तक हम उसको लेकर आगे बढ़ जाते हैं कि इसमें क्या रखा है, लेकिन पढ़ना चाहिए। एक बात मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, जो बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जिक्र की है, वो बात इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि शाह साहब ने जिस मुआशरे में बिदआत और रसूम के खिलाफ आवाज उठाई, ये दावत ऐलानिया थी। शाह साहब ने किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं की। शाह साहब ने ये दावत, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या शाह, क्या फकीर, क्या मस्जिद, क्या बाजार, क्या पाकबाज खवातीन, क्या तवाइफ, जहां कहीं गए शाह साहब ने तौहीद की दावत दी और यही नतीजा था कि वो तवाइफ भी शाह साहब का दर्स सुन करके, उनका वाज सुन करके ताइब हो जाती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह शाह साहब की यानी कि शाह इस्माइल की दावत के मुतालिक लिखते हैं कि दावत व इस्लाह उम्मत के जो भेद पुरानी दिल्ली के खंडरों और कोटला के हुजरों में दफन कर दिए गए थे, अब इस सुल्तान वक्त इस्कंदर आजम की बदौलत शाहजहानाबाद के बाजारों में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर इनका हंगामा मच गया। शाह मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, जिन बातों के कहने की बड़ों बड़ों को बंद हुजरों के अंदर भी ताब न थी, वो अब सरे बाजार की जा रही
اور کہی جا رہی تھی۔ یہ عالم تھا کہ جو باتیں بند حجروں کے اندر علماء نہیں کہہ پاتے تھے، لیکن شاہ صاحب کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ اس دعوت کی بدولت یہ باتیں سر عام کہی جانے لگی۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سے توحید کا اعلان ہونے لگا، عقیدے کی دعوت دی جانے لگی۔ یہی شاہ صاحب کی، شاہ اسماعیل کی تحریک سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے انہوں نے کیا قربانیاں پیش کی، آئیے ہم جانتے ہیں۔ مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ، جن کو 1245 ہجری میں مدراس بھیجا گیا، اس زمانے میں شاہ صاحب اور شاہ صاحب سے جڑے جو لوگ تھے، جو اس تحریک سے جو وابستہ تھے، وہ دعوتی میدان میں اترتے تھے، گاؤں گاؤں گھومتے تھے، شہر شہر گھومتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مولانا محمد علی رامپوری کو 1245 ہجری میں مدراس بھیجا گیا۔ مدراس جب گئے تو نواب عظیم جہاں سے ملاقات کی، ہر طرف واز ہونے لگے مولانا محمد علی رامپوری کے، اور واز کا موضوع شرک و بدعات ہوتا، واز کا موضوع اتباع کتاب و سنت ہوتا۔ کہتے تھے کہ جن جن مقامات پر مولانا محمد علی رامپوری کا واز ہوتا، ان کا درس ہوتا، ان مقامات پر لوگ گناہوں سے تائب ہو جاتے تھے، لوگ شرک و بدعات کو چھوڑ دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے، یہاں تک کہ نواب خان عالم خان، نواب خان عالم خان فاروق، جو موسیقی کے دل دادا تھے، موسیقی کا شوق، موسیقی کے قیمتی آلات انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب مولانا محمد علی رامپوری کا واز سنا تو اس کے بعد وہ قیمتی آلات جو موسیقی کے تھے، وہ سارے آلات انہوں نے توڑ دیے، موسیقی کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آلات توڑنے کی کیا ضرورت تھی، اسے فروخت کر دیتے، اسے بیچ دیتے۔ کہا یہ گناہوں کا ذریعہ ہے، جب میں نے موسیقی چھوڑ دی تو پھر موسیقی کے آلات میں کیسے بیچ سکتا ہوں، کیسے رکھ سکتا ہوں۔ اور یہی دعوت جب آگے بڑھتی ہے میرے بھائیوں، تو مولانا ولایت علی عظیم آبادی کو حیدرآباد روانہ کیا گیا، اور حیدرآباد میں جب کتاب و سنت کی دعوت عام ہوئی تو وہاں پر نواب مبارز الدولہ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور یہ توحید کی دعوت، یہ عقیدے کی دعوت جب نواب مبارز الدولہ نے قبول کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ نواب تھے لیکن ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ، جن کا ابھی ذکر ہوا، کہتے ہیں کہ جب دعوت کا کام بڑھنے لگا، لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہونے لگی، بدعات اور رسومات جب ختم ہونے لگی، تو جو علماء سو تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک کہ یہ محمد علی رامپوری یہ کافر ہے، دوسرا فتویٰ یہ دیا کہ یہ واجب القتل ہے۔ لیکن آپ آگے بڑھیے، یہی دعوت کا سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اور ایک بندے کو، اور ایک عالم دین کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا کام ان سے لیا، اور وہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ کون مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ؟ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ جنہوں نے افغانستان میں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کیا، اور مولانا کو کئی سالوں تک جیل میں رکھا گیا، کئی بار ان کو ہجرت کرنی پڑی، کئی بار ان کو اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا، لیکن مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کہ وہ شخصیت کہ جب ان کو لگا کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے تو واپس اپنی بستی گئے، نکالے جانے کے بعد پھر جب گئے تو پھر علماء سو نے ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو منانے کی کوششیں کی گئی کہ وہ اپنی دعوت سے باز آ جائے، وہ اپنے پیغامات سے باز آ جائے۔ جب نہیں مانے تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کی یہ قربانیاں ہیں کہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے تینوں بیٹوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کو درے مارے جائے، کوڑے مارے جائے، مولانا عبداللہ غزنوی اور ان کے بچوں کی داڑیاں منڈی جائے،
اور ان کو گدھوں پر بٹھا کر کے ان کو شہروں میں گھمایا جائے. اور یہ ہوا مولانا عبداللہ غزنوی اور ان کے بچوں کو صرف اس لیے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ کہ یہ بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے, نکال دیا گیا, ان کو کوڑے مارے, ان کے بچوں کو کوڑے مارے اور گدھوں پر بٹھا کر کے گھمایا گیا. لیکن کیا یہ توحید کا کام رک گیا؟ کیا یہ دعوت کا کام رک گیا؟ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں, ہمیں اپنے علماء اہل حدیث کی خدمات کو جاننا چاہیے کہ تقویت الایمان جب لکھی گئی اس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر ایک فتنہ سا برپا ہو گیا. ہر طرف شور ہے, لکھنے والے کچھ ردود بھی لکھ رہے ہیں, لیکن اللہ نے وہاں وہ بندے پیدا فرمائے کہ جنہوں نے مزید اس مشن کو تحریری شکل میں آگے بڑھایا. قاضی بشیر الدین قنوجی رحمت اللہ علیہ نے عقیدے کے باب میں کئی کتابیں لکھی, اس میں سے صرف ایک کتاب کا ذکر کروں گا, وہ حسن المقال فی شرح حدیثی لا تشد الرحال. علامہ نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی. ایک کتاب جس کا ابھی ترجمہ صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات نے شیخ اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ سے کروایا, وہ عقیدے کی عظیم کتاب جو نواب صاحب نے لکھی, اس کا نام ہے قطف الثمر فی بیانی عقیدت اہل الاثر. یہی نہیں, علامہ محمد بشیر سہسوانی رحمت اللہ علیہ نے صیانت الانسان عن وسوسۃ الشیخ الدہلان یہ کتاب لکھی. جب تقویت الایمان پر اعتراضات ہوئے, شاہ اسماعیل کو جب گستاخ کہا گیا, اس وقت علماء کرام نے دفاع میں بھی کتاب لکھی. مولانا عبد القہار قوالیری رحمت اللہ علیہ نے توقیت الایقان شرح تقویت الایمان لکھی, اور مولانا عزیز الدین مراد آبادی نے اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان لکھی. میرے بھائیوں, چند باتیں اور ذکر کرنا چاہوں گا. صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں علماء اہل حدیث کا عقیدہ جاننا چاہیے, ہمیں اپنے اسلاف کی خدمات کو جاننا چاہیے. میرے بھائیوں, انبیاء و رسول کے بعد سب سے بڑا مقام صحابہ کا مقام ہے. صحابہ سے محبت دین ہے, صحابہ سے محبت ایمان ہے, صحابہ سے محبت احسان ہے. جب بھی صحابہ کا ذکر ہو, خیر کے ساتھ ذکر ہو. صحابہ سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے, صحابہ پر لان تان کرنا یہ کفر ہے. صحابہ سے محبت دیکھنی ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اسلاف نے صحابہ سے کس طریقے سے محبت کا نمونہ پیش کیا. حافظ الصحہ کتب ستہ کے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ, ایک نابینا عالم دین, استاذ الاساتذہ علامہ عمر السری رحمت اللہ علیہ, مولانا اسماعیل گجران والا رحمت اللہ علیہ کے استاذ, یہ نابینا عالم دین, یہ قریب میں ہمارا واپی ہے. واپی کے پاس دمن ہے. ایک طویل سفر کر کے مولانا عبد المنان وزیر آبادی جو نابینا ہے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دمن پہنچے. دمن یہ رہا, دمن میں ایک رات گزاری. پھر رات گزارنے کے بعد دمن کے قریب ایک گاؤں میں آپ پہنچے. جس گاؤں میں آپ پہنچے یہ گاؤں روافظ کا گاؤں تھا, شیعہ کا گاؤں تھا. گاؤں والوں نے پوچھا کہ گاؤں والوں نے آپ سے مذہب دریافت کیا, آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ کہا میں اہل سنت ہوں اور صحابہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا, اہل سنت ہوں اور صحابہ سے اپنی محبت و عقیدے کا, صحابہ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. اس پر یہ بات سننے لائق ہے. اس پر روافظ کہنے لگے کہ آپ کے رہنے سہنے کا انتظام ہو جائے گا. میرے بھائیوں, آج سے 100-120 سال پہلے ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی, مہمان کھانے نہیں ہوتے تھے. آدمی دور دراز سفر پر ہو جائے
رہے گا کہاں؟ اس پر روافض کہنے لگے، کیونکہ وہاں ان کا مقام تھا، کہتے آپ کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیں گے، کھانے پینے کا بندوبست کر دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط، اور ہماری شرط یہ ہے کہ اصحاب ثلاثہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کہا اصحاب ثلاثہ کو گالی دو۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ سب ہمارے امام ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، تم نے ایسی بات کی ہم سے توقع کیسے کر لی کہ ہم ان کو گالیاں دیں گے؟ مولانا کا یہ جواب سننا تھا کہ انہوں نے مہمان نوازی تو کیا کرتے، اس ایک نابینا عالم کو بے عزت کر کے اپنے گاؤں سے بھگا دیا، صرف اس بات پر کہ یہ صحابہ کا دفاع کرتا ہے، یہ صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس گاؤں کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھے، ایک میل چلے اور اس کے بعد راستے پر بیٹھ گئے کہ کوئی ملے گا تو آگے بڑھ جائیں گے، بیٹھے یہاں تک کہ رات ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور بارشیں ہونے لگی، اور پوری رات ان کی ایسے گزر گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک نابینا عالم دین اور ان کے ساتھیوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان کی مہمان نوازی قبول کی جائے اور اس کے بدلے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے۔ اور آج میں کہوں تو آپ کے سامنے میں کیا کہوں، آج ہم اور آپ صحابہ سے بغض رکھنے والوں کی تقریروں سے متاثر ہیں، ہم اور آپ صحابہ سے بغض رکھنے والوں کی تقریروں سے متاثر ہے۔ وہ انجینئر اور اس کے جیسے لوگ جو صحابہ پر لان تان کرتے ہیں، کیسے ہمارا دل گوارا کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ہم دینی علم لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کی کتابوں میں یا جن کی کتابیں صحابہ کرام کی گستاخیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ صحابہ کے گستاخ ہیں، صحابہ پر سب وہ شتم کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، پھر بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں عذر تلاش کر رہے ہیں۔ شاید مولانا نے یہ بات نہیں لکھی ہوگی، شاید ایسا نہیں کہا ہوگا، اور ایسے بغض رکھنے والوں کا ہم دفاع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اکابر کا، یہ علماء اہل حدیث کا عقیدہ نہیں تھا، ہمارے علماء اہل حدیث ایسے نہیں تھے، وہ کھل کر صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے تھے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج ہماری دعوت کا ذکر ہے۔ ہمارے علماء اہل حدیث نے حدیث کی حجیت سے متعلق کیا خدمات انجام دی۔ حجیت حدیث یعنی حدیث کو دلیل ماننا، کہ حدیث جیسے قرآن کریم دلیل ہے، یہ حدیث بھی دلیل ہے۔ ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھا، اور وہ فتنہ تھا حدیث کے انکار کا، حدیث کے انکار کا۔ آپ سوچیں کہ حدیث کا انکار شریعت کا انکار ہے، دین فہمی اور قرآن فہمی یہ حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں حدیث کے انکار کا فتنہ اٹھا، تو ان فتنہ اٹھانے والوں میں ایک مولانا عبداللہ چکڑالوی، ایک مولانا چراغ علی، ایک چودھری غلام احمد پرویز، اور ایک بڑے عالم دین حافظ اسلم جیراج پوری وغیرہ، یہ اس زمانے میں انکار حدیث کے قائل تھے۔ ان میں بعض وہ تھے جو مکمل طور پر کسی حدیث کو نہیں مانتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو بعض حدیثوں کا انکار کرتے تھے، کچھ وہ تھے کہ جو ان کی عقل میں نہیں آتی اس حدیث کا انکار کر دیتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو تاریخ کہتے ہیں یہ تاریخی باتیں ہیں ایسا کر کے انکار کر دیتے تھے۔ لیکن قربان جائیے میرے بھائیوں ہمارے علماء کرام پر کہ جب انکار حدیث کا فتنہ اٹھا تو یہ عبداللہ چکڑالوی، ایک بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، یہ ایک مسجد کے اندر امام تھا، امام و خطیب ایک مسجد میں، اپنے ساتھ
ایک متولی کو ملا دیا، متولی بھی اس کے ساتھ میں، اور دھیرے دھیرے اپنی دعوت کو پھیلانے لگا، یہاں تک کہ انکار حدیث کا فتنہ عام ہو گیا کہ یہ کیا، یہ کون شخص پیدا ہو گیا، یہ ہماری مسجد کا امام ہے، متولی ساتھ میں ملا ہوا ہے اور ہماری مسجد کے ممبر و محراب سے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ لوگوں کو پتا چلا تو مولانا عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ کو بلایا کہ مولانا آپ آئیے، کہا یہ ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے۔ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ، آپ ان کا رعب دیکھیے، آپ ان کا علم دیکھیے، آپ ان کی صلاحیتوں کو دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ چکڑالوی وضو بنا رہا تھا، مسجد میں نماز کے لیے وضو بنا رہا تھا، اور یہاں لوگ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ جو اس نے دیکھا مولانا عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ کو، کہتے ہیں اسی وقت مسجد سے وضو بناتے ہوئے وہ باہر نکل گیا، بھاگ گیا وہ، یہ چکڑالوی۔ اور میرے بھائیوں، یہ انکار حدیث کا فتنہ یہ ہندوستان کے اندر یونیورسٹیوں میں بھی پایا جاتا تھا، مختلف یونیورسٹیوں میں، لیکن ہمارے علماء اہل حدیث چاہے کسی مسجد میں رہے ہو، چاہے کسی مدرسے میں رہے ہو، چاہے کسی یونیورسٹی میں رہے ہو، جب یہ فتنہ بڑھا تو انہوں نے یونیورسٹیوں میں بھی اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور اس کے پر جو ردود لکھنے والے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مولانا رئیس احمد جعفری جو جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی جو ہماری عظیم یونیورسٹی ہے، اس جامعہ ملیہ اسلامیہ میں رئیس احمد جعفری طالب علم تھے۔ اسلم جیراج پوری صاحب پڑھا رہے ہیں اور حدیث کے منکر ہیں، خواجہ عبدالحی موجود ہیں، ادیب الہند مولانا محمد سورتی موجود ہیں۔ کہتے ہیں اساتذہ نے کہا یہ اسلم جیراج پوری صاحب یہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، کہا انکار حدیث پر مقالہ لکھو۔ رئیس احمد جعفری نے حدیث کے انکار پر رسالہ لکھا، اور یہ رسالہ عصر کی نماز کے بعد علماء کی مجلس میں پڑھا گیا، علماء کی مجلس میں پڑھا گیا۔ ایک طرف اسلم جیراج پوری جو حدیث کے منکر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے سامنے ان کا شاگرد ان کے خلاف یہ رسالہ پڑھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نے یہ مقالہ پڑھا تو سب سے زیادہ داد مولانا محمد سورتی نے ہمیں دی۔ اسی اسٹیج پر ہمارے علماء تائید کرنے والے طلباء کی کہ یہ انکار حدیث کرنے والے لوگ ہیں، اور بیٹا آپ نے جو مقالہ پڑھا ہے یہ بہت ہی بہترین مقالہ ہے اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آج ایک بات آپ کی جانکاری کے لیے بتلا دوں کہ یہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی یہ کسی زمانے میں کتاب التوحید شائع کرتی تھی۔ کتاب التوحید کا وہ ترجمہ جو مولانا محمد سورتی رحمت اللہ علیہ نے کیا، سب سے پہلے یہ ترجمہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے شائع کیا۔ میرے بھائیوں، حجیت حدیث کی جب ہم بات کریں تو ہمیں یاد کرنا چاہیے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو، ہمیں یاد کرنا چاہیے مولانا ابو سعید شرف الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کو، مولانا اسماعیل گجران والا رحمت اللہ علیہ کو۔ یہ وہ ہمارے علماء تھے جنہوں نے اس زمانے میں حدیث کا دفاع کیا، بلکہ کچھ لوگ صحیح بخاری پر بھی تنقید کرتے تھے، امام بخاری پر تنقید کرتے تھے۔ قربان جائیے کہ مولانا ابو القاسم سیب بنارسی نے اس وقت کئی رسالے لکھے جو بعد میں دفاع صحیح بخاری کے نام سے وہ رسائل شائع ہوئے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی خدمات کو جاننا چاہیے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ یہ دعوت اہل حدیث، یہ ہمارا عقیدہ، یہ صحیح منہج، ہم اس پر چلیں، اپنے اسلاف کی کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ میرے بھائیوں، صرف ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک فتنہ تو قادیانیت کا بھی پھیلا،
ایک جھوٹا نبی غلام احمد قادیانی جو اپنی نبوت کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، سب سے پہلے اہل حدیثوں نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا، اور اتنا ہی نہیں، علامہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اخبار اہل حدیث میں کم و بیش 35 سے 40 سال تک اس قادیانی کی مخالفت کی۔ اس کے رد میں نہ جانے کتنے رسائل لکھے گئے، اور صرف اتنا میں کہوں گا کہ قادیانیت کے رد میں اگر ہم جاننا چاہیں تو ڈاکٹر بہاؤالدین جو اس وقت برطانیہ میں ہیں، انہوں نے 75 جلدوں میں 75 جلدوں میں علماء اہل حدیث کے مقالات اور ان کی کتابوں کو جمع کر کے شائع کیا ہے۔ کوئی جا کر کے وہ دیکھے، وہ اسلاف کی کتابوں کو اٹھائیں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کے اسلاف نے کس قدر قربانیاں پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی اس اجلاس میں میں ایک پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اپنے اسلاف کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں واقفیت ہوگی، ہمیں معلومات ہوگی کہ ہمارے اسلاف کون تھے، ورنہ کئی لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں کہ ہماری تو نئی نئی جماعت ہے، یہ جماعت 100 سالہ جماعت ہے، 150 سالہ جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی ہم اور آپ تاریخ پڑھیں، اور اس کی روشنی میں، اور ہمارے اسلاف نے جو لٹریچر تیار کیا ہے اس کی روشنی میں ہم اور آپ دیکھیں۔ اور ایک آخری بات، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے کہ آپ نے عقیدہ توحید سے متعلق کئی ایسی اہم کتابیں جو علماء کرام نے لکھی، اس کی نشر و اشاعت صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے کی، اور کئی اہم کتابیں ہیں جس کا ترجمہ شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے کیا۔ یہ بھی آج کے دور کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ اپنے اسلاف کی عقیدے سے متعلق لکھی ہوئی کتابوں کی نشر و اشاعت کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہو۔ اسلام